ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کی انفرادیت کے حوالے سے ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید کے اندر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہارے پاس فہم و فراست اور شعور کی وہ سطح نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ لیکن پھر بھی کسی شخص کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی تھی کہ فی الحقیقت تو وہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، لیکن بس ان کے احترام کے اندر انہیں مردہ کہنے سے روک دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس سے بھی آگے جا کر ان کو مردہ گمان کرنے سے بھی روکتے ہوئے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق کھلائے جا رہے ہیں۔ تو رزق کا کھانا یہ زندوں کی علامت ہے، مردے رزق نہیں کھایا کرتے۔ تو قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اور احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اس زندہ ہونے سے مراد جسمانی زندگی ہے، فقط روحانی نہیں ہے۔ روحانی طور پر تو ہر کوئی زندہ ہے، اس لیے کہ روح کو موت تو آتی نہیں ہے، موت تو آتی ہی جسم کو ہے۔ تو مرنے کے بعد روحانی طور پر تو ہر کوئی زندہ ہے۔ یہ جو شہیدوں کو بطور خاص زندہ کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جسم سمیت زندہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے یہ ایک تھیوری دی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تائید ملتی ہے، مگر کوئی اور شخص اس تھیوری کا عملی مظاہرہ اس طرح نہ کر سکا جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھا دیا۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا۔ اصحاب کہف کی جب سورہ کہف کی اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے بندے تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ جو اصحاب کہف تھے اور رقیم تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ جب وہ یہاں تک پہنچا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس سے آواز آئی آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہہ رہے اصحاب کہف کے واقعہ پر تعجب کرنے والوں، حسین نواسہ رسول کا شہید کیا جانا اور پھر اس کے سر کو یوں گمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر واقعہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں تو وہ جس کے ڈر سے چھپ کر غار میں آئے تھے وہ پھر بھی نان مسلم تھے، یہاں تو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے والے ایمان کے دعوے دار بھی ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو تھیوری دی کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پریکٹیکلی دکھا دیا کہ واقعی جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں جان دینے والے وہ جان کے سے گزرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ سو حاضرین، یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو اس کے نمایاں پہلو ہیں، انڈیویجول اس کی انفرادی پہلو، ان میں سے چند ایک کو ہم نے بیان کیا کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ
تاریخ انسانی کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے اور اس واقعہ کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔